وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب۔ یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین اکرام، سورہ مدثر آیت نمبر 46، آج کا موضوع وأحسن منك لم تر قط عيني۔ اس کے ساتھ آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا۔ قالوا لم نك من المصلين، وہ کہیں گے ہم نماز پڑھنے والوں میں نہ تھے، ولم نك نطعم المسكين، اور ہم محتاجوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، كنا نخوض مع الخائضين، اور بیہودہ مشاغل والوں کے ساتھ مل کر ہم بھی بیہودہ مشغلوں میں پڑے رہتے تھے۔ سامعین اکرام، سورہ مدثر آیت نمبر 46، لفظی ترجمہ وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ، اور ہم روز جزا کو جھٹلاتے تھے، حتیٰ اتانا الیقین، یہاں تک کہ ہمیں موت آ گئی۔ سامعین اکرام، دوزخیوں سے جنتی بات کر رہے ہیں، پوچھ رہے ہیں کہ کس وجہ سے تم دوزخ میں آ گئے، یعنی کون سی وجوہات تھی۔ تو 4 انہوں نے وجوہات بیان کی ہیں۔ مجھے اور آپ کو دیکھنا ہوگا کہ ان صفات میں سے کوئی صفت ہم میں تو موجود نہیں ہے۔ کیا ہم نماز کے مقصد سے آگاہ ہیں، اور کیا ہم نرم دل ہیں، یعنی کسی کی ضرورت مند کی ضرورت پورا کرنے کو اپنے اوپر لازم سمجھتے ہیں، یا اس کے لیے ترغیب دینے والے ہیں ہم، یا دوسری بات یہ ہے کہ کیا ہماری زندگی فضول گزر رہی ہے، بنا کسی مقصد کے گزر رہی ہے۔ اور آج جو چوتھی صفت بیان ہو رہی ہے وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ، دوزخی یہ کہیں گے کہ ہم تو روز جزا کو جھٹلاتے تھے۔ دیکھیں، روز جزا کو جھٹلانا غلط فہمی کا شکار نہ ہو، عملاً جو روز جزا کو جھٹلاتا ہے وہ یعنی وہ بھی جھٹلانے والا ہے۔ تکذیب دیکھیں، ایک تو قولی ہوتی ہے، ایک عملی ہوتی ہے۔ تمام پیغمبر آئے، اللہ تعالیٰ نے کہا کل کذب الرسل فحق عقاب، ہر ایک قوم نے اپنے پیغمبر کی تعلیم کو جھٹلایا تو ان پہ میرا عذاب ثابت ہو گیا۔ دیکھیں، ہمارے سامنے بھی یہ دونوں یعنی جہات ہیں، یا تو ہم یوم جزا کا اقرار کرنے والے ہیں، اور یا اس کو جھٹلانے والے ہیں۔ عام طور پہ اس ہجوم میں جس میں میں اور آپ رہ رہے ہیں، تو یہ لوگ جو ہیں یہ یوم جزا کو عملی طور پہ جھٹلاتے ہیں۔ آپ دیکھیں ان کی ساری کوششیں، دیکھیں انسان کے یقین کا ثبوت اس کے اعمال دیتے ہیں، اس کا عمل دیتا ہے۔
یہ ایک یعنی مختصر بات ہے لیکن ہے بالکل صحیح. آپ ذرا سوچیں نا، آپ وہی کام کرتے ہیں جس پر آپ کا یقین ہو، اور یقین نہ ہو تو پھر آپ وہ کام نہیں کرتے، اگرچہ اس میں آپ کی یعنی کہنا میں یہ چاہتا ہوں، ایک کام میں اگر آپ کی ہلاکت ہے لیکن آپ کا یقین ہے کہ اس میں ہلاکت نہیں ہے تو آپ وہ ہلاکت والا کام کر لیں گے. آپ سمجھ رہے ہیں نا میری بات؟ روز جزا کو جھٹلانے والا جو ہے جہنم میں جائے گا. یہ تو بالکل ایک واضح بات ہے، یعنی اس میں کوئی دلیل کی ضرورت نہیں ہے. یوم آخرت، توحید، رسالت، آخرت، اس میں کسی بھی ایک چیز کا منکر جو ہے وہ جہنم میں جائے گا. یہ بنیادی چیزیں ہیں نا. قرآن کا مخاطب انسان سے ہے اور اس کے جو موضوعات ہیں وہ 3 ہیں. یہ بات ذرا نوٹ کر لیں، توحید، رسالت، آخرت. ہم ان تینوں چیزوں کو جھٹلا رہے ہیں. آپ یعنی میری بات کو ذرا اہمیت دیں. اللہ کو الہ واحد نہیں تسلیم کرتے، اور پھر رسول کو قابل اتباع ہستی نہیں سمجھتے. رسول کا اسوہ حسنہ ہمارے لیے نمونہ نہیں ہے. پھر یوم جزا کو ہم عملی طور پہ جھٹلاتے ہیں. ہم نے کامیابی یا ناکامی کو، دنیا ہی کی کامیابی یا ناکامی کو اصل سمجھ لیا ہے. اللہ اکبر. تو جب اصل آپ نے یہی سمجھ لیا ہے تو پھر تو سارا کھاتا خراب ہو گیا. اگر میں عامیانہ بات کروں نا تو سارا کھاتا ہمارا خراب ہو گیا. تو وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ. میں افسوس سے کہہ رہا ہوں کہ ایک تو جو قرآنی آیات ہیں اس کو ہم اپنے لیے نہیں سمجھتے. قرآن کو ہم نے ایک پڑھنے کی، تلاوت کرنے کی اور چومنے کے لیے اس کو مخصوص کر دیا ہے کہ اس کا ہم چومیں گے اور اس کی عزت کریں گے، اس کی طرف پیٹ نہیں کریں گے اور یہ نہیں کریں گے، وہ نہیں کریں گے. لیکن اگر یعنی جو کام ہے، جس کام کے لیے آئی ہے، یہ تو ایک نصیحت ہے. انہا تذکرہ فمن شاء ذکرہ. نصیحت ہم اس سے حاصل کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. یہ ایک بہت خراب عادت ہے جو بھی ہے. لیکن میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ جو ہم سورت پڑھ رہے ہیں نا، سورہ مدثر، ہم یہ تو یعنی شروع سورت سے جو ہے اس کا ہمارے اعمال اس کے مخالف ہیں. یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فاہجر ولا تمنن تستکثر ولربک فاصبر. یہ تمام صفات ہم میں موجود نہیں ہیں، لیکن یہ مشکل بھی نہیں ہے. آپ کیوں اس کو مشکل سمجھتے ہیں یا سمجھتی ہیں؟ مشکل دیکھیں، ہر وہ کام ہے جس کو آپ نہ کرنا چاہیں. جس کو آپ کرنا چاہیں وہ آپ کے لیے آسان، اللہ تعالیٰ آسان بنا دے. فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى کے الفاظ ہیں قرآن میں کہ اس کے لیے میں آسان راستہ اور بھی آسان کر دوں گا. دین آسان ہے، بنیادی طور پہ یہ بات نوٹ کر لیں. دین آسان ہے، مشکل نہیں ہے. اللہ نے خود فرمایا ما جعل علیکم فی الدین من حرج، تمہارے لیے دین میں کوئی تنگی نہیں ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے قرآن میں کہ یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر. یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر. اللہ تعالیٰ تم پہ آسانی چاہتا ہے، مشکل نہیں چاہتا. تو جب مشکل نہیں ہے تو پھر دیکھیں، ایک بنیادی بات ہے جو ہمیں حق کو قبول کرنے سے ہم انکاری ہیں، وہ یہ ہے کہ ایک تو ہم ظاہر پہ دھوکہ کھا گئے اور ہم نے اپنے آپ کو نہیں پہچانا کہ ہم ہیں کون. ہم تو اپنے آپ کو ایک یہی ظاہری جسم کا ایک پتلا سمجھتے ہیں. ایسا تو نہیں. انسان تو ایک بہت بڑی حقیقت ہے. یعنی ظاہر میں جو ظاہر ہے اس میں اس سے بڑی حقیقت کوئی نہیں ہے. یہ مقصود کائنات ہے انسان، مقصود کائنات. تو بہرحال یہ ساری باتیں سوچنے کی ہیں. میں صرف اتنی گزارش کر رہا ہوں کہ وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ.
کہ ہم روز جزا کو جھٹلاتے تھے. اب عملی طور پہ تو آپ دیکھ لیں گھر گھر کا حال ہے، اور یہ بیوی بھی ایسی ہے اور شوہر بھی ایسا ہے. یہ یوم جزا کو جھٹلاتا ہے. بیوی اور شوہر آپس میں جو سلوک کرتے ہیں، تو اس میں تو وہ اسلام کے تقاضوں کو یا اسلام کے یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو انہوں نے ہمیں سکھایا ہے زوجین، حقوق زوجین کے بارے میں، تو اس کو تو ہم خیال نہیں کرتے. اس کے مطابق نہ ہم خیال کرتے ہیں نہ کرنا چاہتے ہیں. یہ بہت بری بات ہے، کرنا بھی نہیں چاہتے. یعنی مدتوں ہو گئی میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ خواہشات نفس پہ زندگی گزارنا جو ہے وہ شرک ہے. لیکن کو مجال ہے کہ کسی کے کان پہ کوئی جون تکرینگی ہو. عام طور پہ میں کہہ رہا ہوں، بس ایک متبرک کتاب کا مطالعہ ہے، درس ہے، ہو رہا ہے، لوگ اس پہ توجہ ہی نہیں دیتے. یہ ہمارا اس تمام جو ہجوم ہے اس کا ایک قومی المیہ ہے. امت مسلمہ کا میں نام لے رہا ہوں. بہرحال سوچنے کی بات ہے. تو انہوں نے دوزخی کہیں گے کہ یہ 4 صفات تھیں بھیا، اور ہم اسی طرح زندگی گزارتے رہے اور یہاں تک کہ ہمیں موت آ گئی. آپ دیکھیں اپنی جو روزمرہ کی آپ کی موتیں ہو رہی ہیں، بھائی مر گیا، بہن مر گئی، ماں مر گیا، باپ مر گیا، ساروں کی زندگی کو دیکھ لیں. اسی طرح ظاہر کے لیے وہ جان دے دیتے ہیں. ظاہر انسان آج کا یہ جو ہجوم ہے، اور اس ہجوم کا جو انسان ہے وہ ظاہر کے لیے زندہ ہے، ظاہر کے لیے وہ سٹرگل کر رہا ہے، اور ظاہر ہی کی کامیابی وہ چاہتا ہے، اور ظاہر کے لیے ہی وہ موت دے دیتا ہے. بہت افسوس. اس سے بڑی افسوس اور نقصان کی بات تو ہو ہی نہیں سکتی کہ ہم اپنے آپ کو، انسان اپنے آپ کو بھول گیا تو بس بات تو پھر ختم ہو گئی. عام طور پہ ہم اپنی حقیقت نہ جانتے ہیں نہ جاننا چاہتے ہیں. تو بہرحال موت آ گئی تو اب کیا ہوگا؟ اب یہ ہوگا کہ فما تنفعہم شفاعت الشافعین. ایسے مرنے والوں کے لیے سفارش کرنے والوں کی سفارش کوئی کام نہیں دے گی، نہ وہ کریں گے. ہماری تو ظاہری زندگی جو آخرت کا تانا بانا ہے یا موت کے بعد، یہ ہم نے سب چھوڑا ہوا ہے رب کریم کے رحمت کے سہارے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے سہارے. اللہ بے نیاز ہے، بخش دے گا. اس کو ہماری نمازوں کی کیا ضرورت ہے، نماز روزے کی کیا ضرورت ہے؟ ہم آخر اس کے بندے ہیں، وہ کیوں ہمیں نہیں بخشے گا؟ زندگی مرضی جس طرح ہم گزار لیں، بخشے گا ضرور وہ. تو بہرحال یہ ساری کہانیاں ہیں جو ہمارے ذہن میں ہیں. اور شفاعت کے بارے میں ایسا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت پر ہم نے تکیہ کر لیا ہے، اور پھر جو مرضی آئے ایک مجرمانہ زندگی گزارتے ہیں اور چلے جاتے ہیں. لیکن یہ ایک بات نوٹ کر لیں، من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ. شفاعت ہوگی لیکن حکم الہی سے ہوگی. اللہ کہے گا کہ اس کے لیے شفاعت کرو، یہاں تک کہ پیغمبروں کو بھی اذن شفاعت جب تک نہ ہو وہ نہیں کر سکیں گے. جو سورہ بقرہ کی میں نے آپ کو سنائی نا، آیت الکرسی کا ایک حصہ کہ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ. کون ہے جو شفاعت کرے مگر اس کے حکم کے سوا. بہرحال تو یہ اس شخص کو اللہ تعالیٰ یعنی اللہ کے رسول نے بے وقوف شخص کہا ہے. وہ حدیث میں آپ کو سنا بھی دیتا ہوں، الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت. ہوشیار انسان وہ ہے جو اپنے آپ کو قابو میں کر لے اور عمل کرے اس وقت کے لیے جو موت کے بعد ہوگا. وعمل لما بعد الموت. والعاجز من اتبع ہواہ وتمنى علی اللہ او کما قال. اللہ کے رسول فرماتے بے وقوف ہے وہ شخص جو خواہشات نفس کے بنا زندگی گزارے اور اس کے باوجود اللہ سے توقع رکھے، تمنا رکھے، تمنا علی اللہ. تو یہ بے وقوف بننے کی ضرورت نہیں ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں آپ کو،
کہ آپ خواہشات نفس کی بنا زندگی گزار رہے ہیں، اور آپ اس کے باوجود پھر یہ ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں سے، رحمتیں ہیں لیکن اس کا ایک طریقہ کار ہے. کافر، مشرک، منافق روش رکھنے والوں کو اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرے گا، نہ ان کے لیے کوئی شفاعت ہے. یہ بات ذرا نوٹ کر لیں. پھر کیا ہوا؟ فما لہم عن التذکرۃ معرضین. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ کیا ہوا انہیں کہ یہ نصیحت سے اعراض کر رہے ہیں، روگردانی اختیار کر رہے ہیں. اب انسان کو دیکھیں یہ نصیحت ہے کس کے لیے؟ یہ ہمارے لیے، میرے لیے، آپ کے لیے، اس ہجوم کے لیے لوگوں کے. لیکن اب یہ ہے نا کہ ہم اللہ کی ہدایت، نہ تو ہدایت کا مطلب ہم جانتے ہیں، اگر سیدھی سیدھی میں بات کہوں نا، ہدایت کا مفہوم بھی ہم نہیں جانتے کم از کم، کہ ہدایت کس چیز کا نام ہے، کیوں ہے، اس کی ضرورت کیا ہے، پتہ نہیں. اور جب ایک چیز کی اہمیت ہی آپ کو پتہ نہ ہو تو پھر بہت سی، مطلب مثال کے طور پہ ایک سونے کی ڈلی ہے اور اس میں جو ہے یعنی 20 ڈلیاں ہیں، اس میں ایک جو ہے سونے کی ہے اور باقی جو ہیں وہ لوہے کی ہیں، جو بھی ہے. لیکن بیل مطلب اس پہ کوئی چمک، یعنی سونے کی ڈلی کو چمکایا نہیں گیا ہے، وہ ایسی لگ رہی ہے جیسے لوہے کی، لیکن اس کے اندر کا جو ہے وہ تو بہت خالص ہے، سونا ہے. اور وزن کتنا ہے اس کا؟ 20 تولے، اور 20 تولے کے اور بھی ہیں. تو اگر آپ کو دیکھیں سونے کے آپ متلاشی نہیں ہیں اور اس کی آپ کو چاہت نہیں ہے، تو پھر تو ڈلیاں ہیں، وہ ایک اس میں ڈلی اگر سونے کی بھی ہے تو آپ کو اس سے کیا غرض ہے. اسی طرح یہ ہدایت جو ہے یہ تو بڑی قیمتی چیز ہے، یہ آپ کو جنت میں لے جائے گی. یہ ہدایت آئی ہے اس لیے ہے کہ آپ جنت چلے جائیں، جنت میں آپ کے لیے ایک جگہ مختص ہو جائے. آپ کو جنت کی پرواہ نہیں ہے، اور اسی طرح یہ ہدایت یہ تو آپ کو جنت میں پہنچا دے گی. من یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما. جس نے اطاعت کی اللہ کی اور اس کے رسول کی، بڑی کامیابی سے کامیاب ہو گیا. وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا. او کما قال، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے جس نے نافرمانی اختیار کی اللہ کی اور اس کے رسول کی تو فقط ضلالا مبینا، واضح گمراہی سے وہ گمراہ ہو گیا. تو یہ تذکرہ، نصیحت، یہ نصیحت اگر آپ قبول کر لیں گے یہ تو آپ کو فرش سے اٹھا کے عرش تک لے جائے گی. لیکن آپ تو اس کو کوئی فائدہ ہی نہیں سمجھتے اس کا. عام طور پہ قرآن، کتاب اللہ، سنت رسول، یہ ہمیں فرش سے عرش تک لے جائے گی، لیکن ہمیں اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے. ہم تو اسی فرش پر رہنا، زمین کے کیڑے ہیں اور زمین کے کیڑے بنا رہنا چاہتے ہیں. آج دیکھیں تمام سوچیں ہماری محدود ہیں ظاہر تک. ظاہری کے بارے میں ہم سوچتے رہتے ہیں، ظاہری کے بارے میں ہم پریشان ہیں، ظاہری چند لمحوں کی خوشی کو ہم اصل خوشی سمجھتے ہیں، نقصان کو ہم اصل نقصان سمجھتے ہیں. ایسی یہ بڑی گمراہی ہے اگر کوئی ایسا سوچ رکھتا ہے، اور عام طور پہ یہ سوچ ہے. بہرحال تو اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے فما لہم عن التذکرۃ معرضین. یہ تو بڑی قیمتی چیز ہے، یہ نصیحت تو بڑی قیمتی چیز ہے، لیکن اس کو آپ اس پہ سوچ نہیں رہے. تو اس کا مطلب کیا ہے کہ آپ یعنی اس کی مثال کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ مثال دے رہا ہے کأنہم حمر مستنفرہ، جو گویا کے گدھے ہیں، یہ بت کے جاتے ہیں. فرت من قسورہ، جو شیر سے ڈر کر بھاگ جاتے ہیں، یعنی شیر سے ڈر کر بھاگے ہوئے گدھے.
جنگلی گدھے ہوتے ہیں نا، آپ دیکھ لیں یہ جو وہ ہے گدھا ہے، باقی تو ہر جانور اپنا دفاع کرنا چاہتے ہیں اور جانتے بھی ہیں، لیکن میں بات یہاں گدھے کی ہے، تو گدھے کی بات کر رہے ہیں کہ اس کو تو کھانے سے غرض ہے، ہگنے موتنے سے غرض ہے، اور اس کو بس گھاس کھا لو اور پانی پی لو وغیرہ وغیرہ. تو لیکن یہ اپنے دشمن جو اسے چیر پھاڑ سکتا ہے اس پہ بڑی نظر رکھتا ہے، ادھر ادھر دیکھتا رہتا ہے، دم ہلاتا رہتا ہے، کبھی ادھر دیکھتا ہے، پھر گھاس میں ڈال کے منہ ڈال کے جو ہے گھاس کو چرتا ہے. لیکن جہاں بھی اسے ایک وہ پڑ جائے، یعنی ایک بھنک پڑ جائے، کان تو اس کے وہ اٹھ جاتے ہیں، کوئی آواز سن لے یا کوئی ایسی آہٹ سن لے شیر کی، تو بس یہ جو ہے بدک جاتے ہیں اور سر پر دوڑنے لگتے ہیں، کیونکہ سمجھتے ہیں ہماری موت آ گئی. اسی مثال کو اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ یہ نصیحت کو یہ انسان اپنی نقصان سمجھتا ہے کہ میرا نقصان ہو جائے گا، میں تباہ و برباد ہو جاؤں گا. کامیابی یہ جو تھے مکے میں مشرکین مکہ جو تھے، یہ بڑے بڑے سرداران قریش، یہ کیا تھے؟ یہ بتکے ہوئے تھے، بتکے ہوئے تھے، بھاگ رہے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور اس کو اپنے لیے نقصان دہ، اصل میں وہ لوگ اس ہدایت کو اپنے لیے نقصان دہ سمجھتے تھے. وَقَالُوا إِن نَتَّبِعِ الْهُدَى مَعَكَ نُتَخَطَّفْ مِنَ الْأَرْضِ، کہتے تھے کہ اگر ہم ہدایت کی پیروی کریں ہمیں لوگ اچک لیں گے، زمین سے ہم اچک لیے جائیں گے، ہمارا سب یہ کاروبار. ظاہر ہے کہ جس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، ان کا ایک لگا بندہ کاروبار تھا، قافلے جاتے تھے تجارتی، یہ تو زراعت تو تھی نہیں، یہ ایک تجارت پیشہ قوم تھی قریش کی، اور کرتے تھے اسی طرح. یعنی اب یہ ان کی ایک سرداری قائم تھی، ان کی بڑی عزت کی جاتی تھی، بادشاہ جو ہے انہیں اپنے تخت کے قریب بٹھاتے تھے، ان کی آؤ بھگت، یعنی متولیان بیت اللہ تھے نا، یعنی اس وقت بھی مطلب متولی تھے، مجابر تھے، ان کے قافلوں کو کوئی کچھ کہتا نہیں تھا، ان کا ایک سیٹ اپ قائم تھا. یہ سمجھتے تھے کہ یہ ہم نے اگر ہم اپنے جو دین ہے، جو طریقہ ہے، اس سے ہٹے تو ہم تباہ و برباد ہو جائیں گے. جس طرح کہ آج سامنے کرام ہم سمجھتے ہیں کہ اگر میں نے ہدایت کو ٹوٹلی مکمل قبول کر لیا تو بات جو ہے خراب ہو جائے گی، بات خراب ہو جائے گی، اور پھر میں کچھ نہیں کر سکوں گا، میری حیثیت. آج بھی دیکھ لیں، میں آپ کو کبھی کبھی مثال دیتا ہوں، وہ تو مثال کی حد تک ہے. آپ کا آج کا جو وزیر اعظم ہے، صدر ہے، آرمی چیف ہے، چیف جسٹس ہے، کسی کے بھی چہرے پہ سنت رسول نہیں ہے. اس عہدے کی حد میں رہتے ہوئے، اس کی میعاد میں رہتے ہوئے، آپ کیا یہ تصور کر سکتے ہیں کہ اس میں کوئی شریعت کے مطابق اپنی شکل کوئی بنا لے گا یا سنت رسول کی پیروی کر لے گا؟ کبھی نہیں، ہم سوچ بھی نہیں سکتے. اتنے بھتکے میں اتنا نقصان سمجھتے ہیں. یہ تو فائدے کی جگہ ہے. دیکھیں، انسان جو ہے، میں ایک بات مختصر طور پہ کہہ رہا ہوں کہ انسان اپنے فائدے کا حریص ہوتا ہے. اگر ایک آپ کے پاس کروڑ روپیہ ہے، ایک 50 لاکھ کا گھر آپ کو 10 لاکھ میں دیتا ہے یا مل رہا ہے کسی بھی وجہ سے، کوئی بھی وجہ، لیکن وہ مل رہا ہے. آپ کے پاس کروڑ ہے، 50 لاکھ کا گھر ہے، 10 لاکھ میں مل رہا ہے، تو آپ اسے چھوڑ دیں گے؟ نو، کبھی نہیں چھوڑیں گے. یہ میں نے آپ کو ایک مثال دی. انسان اپنے فائدے کا حریص ہوتا ہے اور یہ چاہتا ہے، ہر فائدے کو اپنے لیے سمیٹنا چاہتا ہے. ایک گاؤں بک رہا ہے، گاؤں میں مطلب یہ ہے کہ 1000 ایکڑ کا گاؤں ہے، اور وہ آپ کے پاس 5 کروڑ ہیں، وہ ایک گاؤں 1 کروڑ کا مل رہا ہے، آپ چھوڑ دیں گے؟
اس گاؤں کو خریدنے سے؟ انکار کر دیں گے؟ نو. آپ تو بڑے پھر محتاط ہو جائیں گے، کسی کو پتہ نہ چلے، میں جاؤں گا اس کے مالک کے پاس، میں خریدوں گا، یہ میرا حق ہے. اب یہ نصیحت جو ہے سامعین کرام، یہ تو آپ کو جنت الفردوس میں پہنچا دے گی، اس پہ آپ کا یقین نہیں ہے. کلا بل لا یخافون الآخرہ. ابھی ہم نے پڑھا ہے نا کہ وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ. تو اب یہ ہے کہ چونکہ ہم نے ظاہر پہ دھوکہ کھا لیا ہے، باطن کو ہم نقصان کا سودا سمجھتے ہیں کہ اس میں مال و جان کی قربانی ہے، یہ ہے وہ ہے، اور میں تو نہیں کرنا. افسوس یہ ایک ہجوم جس میں میں اور آپ رہ رہے ہیں، اس میں سے اکثریت جو ہے یہ نصیحت جو قرآن کی اس کو زحمت سمجھتی ہے، اس کو ناقابل عمل سمجھتی ہے معاذ اللہ، اور اس کو اپنے لیے ایک تکلیف سمجھتی ہے. تو لوگ جو ہے اس میں کوئی فائدہ ہمیں نظر نہیں آتا، نصیحت کے قبول کرنے میں یا نصیحت میں، اس میں ہمیں کوئی فائدہ نہیں نظر آتا. آخرت پہ تو ہمارا یقین نہیں ہے، اور دنیا کا کیا فائدہ ہو جائے گا؟ آپ کی آزادیاں سلب ہو جائیں گی، اپنی مرضی سے کاروبار نہیں کر سکیں گے. تو بہرحال تو یہ ہماری مثال ہے کہ ہم بتکے ہوئے جنگلی گدھے کی طرح نصیحت سے بھاگ رہے ہیں، یعنی اتنی تیزی سے. اب جو یہ تو دیکھیں میں نے آپ کو بڑے بڑے نام لے دیے، ایسے یہ بات نہیں ہے، یعنی یہ ان تک یہ 4-5 ہستیوں کے جو میں نے نام لیے اس طرح نہیں، آپ خود یہ ہم میں سے ہر فرد جو ہے وہ نصیحت سے بھاگ رہا ہے، گویا کہ وہ بت کے ہوئے جنگلی گدھے ہیں اور شیر سے بھاگ رہے ہیں، گویا کہ. میں تلاوت کرتا ہوں، آپ میرے ساتھ دہرائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ حَتَّى أَتَانَا الْيَقِينُ فَمَا تَنْفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ. اب ان آیت کی تلاوت ترجمہ سنا دیں. وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ، ہم یوم جزا کو جھٹلاتے تھے. حَتَّى أَتَانَا الْيَقِينُ، یہاں تک کہ ہمیں موت آ گئی. فَمَا تَنْفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ، پس ان کو نفع نہ دے گی شافعین کی شفاعت. اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں. وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ And we used to deny the day of judgment حَتَّى أَتَانَا الْيَقِينُ until the inevitable came upon us. فَمَا تَنْفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ But the intercession of intercessors will not help them. اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا. انشاءاللہ اگلے درس میں ملاقات ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.